السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اگر آپ بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، آج میں ان پیج کا پارٹ نمبر 21 لے کر حاضر ہوں، جس میں ہم جانیں گے ویو مینو کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے ان پیج کو کھول لیتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے ہماری کمانڈز ایڈٹ مینو میں مکمل ہو چکی ہیں اور آج ہم جاننے والے ہیں ویو مینو کو۔ ناظرین، ویو کے معنی آتے ہیں دیکھنا، یعنی کہ آپ یہاں سے کسی چیز کو دیکھنے اور دکھانے کے متعلق آپشنز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ویو مینو پر کلک کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا آپشن ہے فٹ ان ونڈو کا، یعنی کہ اگر آپ اپنی موجودہ فائل کو مکمل اسکرین میں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن پر کلک کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو، ہماری فائل اسکرین کے اندر مکمل آ چکی ہے۔ دوستو، فٹ ان ونڈو کی شارٹ کٹ کی ہے F5۔ اس کے بعد آگے کا آپشن ہے 50% کا، یعنی کہ آپ یہاں سے اپنی فائل کو 50% زوم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو، ہماری فائل 50% زوم ہو چکی ہے۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے F6۔ اس کے بعد آپشن ہے ایکچوئل کا۔ جیسے ہی میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ہماری فائل 100% زوم ہو چکی ہے۔ دوستو، آپ یہاں پر ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ زوم کرنے سے فونٹ سائز بڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف فائل کو بڑا کر کے دکھا دیا جاتا ہے، فونٹ تو اس کا اتنا ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ ہماری یہ تحریر ہے، آؤ کمپیوٹر سیکھیں، اس کا فونٹ سائز یہاں سے ہے 36 PT، یعنی کہ 36 پوائنٹ اس کا فونٹ سائز ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا اور زوم کر لوں تو یہ ہم کو بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری اس تحریر کا فونٹ سائز بھی بڑا ہو چکا ہے، یہ تو صرف ہم کو زوم کر کے بڑا دکھایا گیا ہے، باقی اس کا فونٹ تو 36 ہی ہے۔ دوستو، اس کے بعد ویو مینو میں آپشن ہے 200% کا۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے F8۔ جیسے کہ میں نے ابھی F8 دبا کر اس کو 200% زوم کیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپشن ہے فیسنگ پیج کا۔ دوستو، اس آپشن کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ نئی فائل لیتے وقت ڈبل سائیڈڈ پیج پر ٹک کا نشان لگا دیتے ہیں، یعنی کہ دوستو ایسی صورت میں ہمارے سامنے دو ماسٹر پیج ہوتے ہیں تو ہم اس آپشن پر کلک کر کے دونوں صفحات کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں سے ایک نئی فائل لے لیتے ہیں، مینیو پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد خاص طور پہ آپ یہاں پر دھیان دیں ڈبل سائیڈڈ پیج۔ دوستو، اس کے بارے میں ہم آئندہ جانیں گے، لیکن فی الحال میں ابھی آپ کو ویو کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے دوستو، جیسے ہی میں انٹر مار کر دوسرے صفحے پہ چلا جاتا ہوں، ہم یہاں 3 صفحے بنا لیتے ہیں انٹر مار کے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 صفحے فائل کے اندر ہو چکے ہیں یہاں پر۔ اب میں ویو مینو میں جا کر یہاں سے اس کو فٹ ان ونڈو کر لیتا ہوں۔ اب دوستو، جیسے ہی میں یہاں سے ویو مینو میں جا کر دوبارہ اس کو فیسنگ پیج کر لیتا ہوں تو دیکھیں دوستو، یہاں پر دونوں پیج بیک وقت ہم کو دکھائی دے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم اور تفصیل بعد میں جانیں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنی اسی فائل میں۔ میں ونڈو پر کلک کرتا ہوں اور اسی فائل پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد ویو مینو میں آپشن ہے ہائڈ ریبن کا۔ یہاں سے آپ ریبن بار کو چھپا سکتے ہیں۔ دوستو، ریبن بار یہاں سے لے کر یہاں تک کے حصے کو کہا جاتا ہے اور یہ ٹول بار کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ اسی کو چھپانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں گے ویو مینو میں اور یہاں سے ہائڈ ریبن پر کلک کر دیں گے۔ دوستو، کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو کام کرنے کے لیے کشادہ اسکرین چاہیے تو آپ اس کو عارضی طور پر یہاں سے چھپا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر شو ریبن پر کلک کر دیں۔ اس سے دوستو آپ کا ریبن بار دوبارہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر آپشن ہے ہائڈ ٹولز کا، یعنی کہ آپ یہاں سے ٹول بار کو چھپا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو، یہاں سے ہمارا ٹول بار غائب ہو چکا ہے۔ اس کا بھی مقصد وہی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپشن ہے ہائڈ رولرز کا، یعنی کہ آپ یہاں سے اسکیل کو اور رولرز کو غائب کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو، وہ یہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ ان دونوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں گے ویو مینو میں اور یہاں سے کر دیں گے شو، اور اس کو بھی یہاں سے شو کر دیں گے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر آپشن ہے ہائڈ گائیڈز کا، یعنی کہ اگر آپ نے اپنی فائل میں گائیڈ لائن لے رکھی ہے تو اس کو آپ یہاں سے چھپا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہاں سے ایک گائیڈ لائن لے لیتے ہیں اس طرح سے۔ اگر ہم اس گائیڈ لائن کو چھپانا چاہتے ہیں تو ہم جائیں گے ویو مینو میں اور یہاں سے ہائڈ گائیڈز پر کلک کر دیں گے تو دیکھیں دوستو، گائیڈ لائن چھپ چکی ہے۔ اس کے بعد آپشن ہے شو انویزیبل کا۔ دوستو، اس کے ذریعے سے آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے فائل میں کس کس جگہ پر ٹیب بٹن کا استعمال کیا ہے اور کہاں پر انٹر مارا ہے اور کس کس جگہ اسپیس دبایا ہے۔ جیسے کہ میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور میں فائل کو F6 دبا کر تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں
तो देखिए दोस्तوں, चूंकि हमने यहाँ पर टेप बटन का इस्तेमाल किया था तो यहाँ पर हमको एरो नज़र आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमने एंटर मारा है वहाँ पर हमको इस तरह के निशानात दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पर हमने स्पेस दबाया है वहाँ पर हमको ये वाले निशान दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है स्नैप टू गाइड्स का, यानी कि आप यहाँ से गाइडलाइन के अंदर चिपकाने की कुव्वत पैदा कर सकते हैं। जैसे कि पहले से इस पर राइट का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी गाइडलाइन में चिपकाने की कुव्वत है। जैसे कि मैं यहाँ से गाइडलाइन ले लेता हूँ और हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। दोस्तों हमने गाइडलाइन को अभी फ़िलहाल छिपा रखा है, इसलिए हम जाते हैं व्यू मेनू में और यहाँ से हम शो गाइड कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैं इस बॉक्स को इसके करीब लाता हूँ तो ये इसको यहाँ से चिपका लेती है इतनी दूर से। और अगर हम ये अमल नहीं चाहते हैं तो हम जाएंगे व्यू मेनू में और यहाँ से स्नैप टू गाइड से टिक का निशान हटा देंगे। इसी तरह से अगर आप इन निशानात को गायब करना चाहते हैं तो आप जाएंगे व्यू मेनू में और यहाँ से हाइड इनविजिबल पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों व्यू मेनू में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादातर हम शॉर्टकट की दबाकर करते हैं। जैसे कि मैं कीबोर्ड से दबा देता हूँ F5 तो ये इतना जूम हो जाता है, और अगर मैं F6 दबाता हूँ तो ये 50% जूम हो जाता है, और अगर मैं F7 दबाता हूँ तो फिर ये 100% जूम हो जाता है, और अगर मैं F8 दबाता हूँ तो फिर ये 200% जूम हो जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे हैं तो आप उसको 200% जूम कर लें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। खुदा